ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. سوچیں وہ کیا کیفیت ہوگی جب کہا جائے گا کہ اس میت کو اٹھاؤ, جلدی کرو, مغرب ہونے والی, اور آپ یو آر لسننگ ایوری تھنگ. اللہ جانے کیا معاملات ہوں گے, لیکن پھر وہ ڈال رہے ہیں. اور قبر کی پہلی رات, اللہ, یہ آپ سوچتے ہو نا تو آپ کامنے لگ جاتے ہیں. اس پہ نا چیخنا چلانا بھی ہے اس روح کا, اس روح کا اگر تو بری ہے نا چیخے گا چلائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. میں زندہ ہوں. یار ایک بات جس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہیں, فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں, چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے, قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت ہے, جو کہ بہت بھیانک ہے. the kind of dark setup we have right now, if you imagine, if we shut off this light right now, pitch black darkness, اور اس میں جو احادیث میں ان کی حیت آئی ہے نا, ان کی جو اپیرنس آئی ہے منکر اور نکیر کی, they don't listen to anyone. ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیگچوں کی طرح ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں, اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح ہے, بجلی کی گرج جو ہے نا. اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, اس آواز میں, اس گرج میں, جب آج کل جب یہ گرجتی ہے 6 feet under, جی, اور یہ آج کل جب گرجتی ہے تو ہم بھی, although ہماری کیا ایج ہے, ہم بڑے ہیں, بچے تھے تب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف, ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں تھوڑے سے, ہمارے دل لرز جاتے ہیں. تو وہ اس پچ بلیک ڈارکنیس میں اس آواز کے ساتھ, اس نیلی آنکھوں کے ساتھ, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہارر سین ہے, لیکن دس از ریالٹی. یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے. بالکل. کین یو امیجن دس؟ یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا, ہر بندے کا ذکر ہو رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ نا, شی بیکیم ویری سیڈ. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی والا معاملہ کریں گے, اور اس پہ وہ ڈر والی کیفیت نہیں تاری ہوگی. اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر, استقامت دیں گے. لیکن جو کافر ہوگا نا شخص, جو اللہ کا نافرمان ہوگا, جو فاسق فاجر ہوگا, اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہوں, ہمیں ٹریفک والا روک دے تو وہاں ہم کام جاتے ہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے, صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان اس روب کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا وہ لائسنس تو نہیں رہ گیا, میرا آئی ڈی کارڈ تو نہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے. اور وہیں بندہ کہتے ہیں, اور اس میں آپ 6 feet انڈر ہو, آپ کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, اور یو کین ناٹ موو, نو کانٹیکٹس, نو نتھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ نا انسان کو دل سے بیٹھ کے نا, خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, سوچتے رہنا چاہیے کہ نا بعض اوقات نا ہم نا زبانی چیزیں بہت کہہ رہے ہوتے ہیں, زبانی نماز, اور ہمارا یوتھ کا المیہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت دینی گھرانوں سے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور حافظ بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ چیزیں, کیونکہ فتنے کا دور ایسا ہے. تو اس خاص مہینے میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں نا واقعی تھوڑی دیر نا بیٹھ کے, سب سے پہلے تو یہ انسٹاگرام اور فیس بک ہے نا, ان کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں, ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, اور کہیں اندر آپ کی دل میں خدشہ ہے, آپ 100% کیونکہ دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں نا, اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا. بے شک آپ نے آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون, لیکن نہیں بول پائیں گے, آپ کو بھول جائے گا. وہاں جواب تو اعمال دیں گے. تو اس میں یہ کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں, اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں, آپ کو نا ہر اپنی اس نیت کو, اس خیال کو نا چیک کرتا رہنا چاہیے. شیطان آپ کو یہ چیز بلا دیتا ہے. آپ باقی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے, کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں؟ جو میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, کیا یہ واقعی میرے دل, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کیا یہ واقعی میرے دل میں 100% یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حروف جو ہیں یہ اوپر سے آئے ہیں؟ دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں نا, جب یہ انسان اپنے اندر چیک کر لیتا ہے اور جو کانفیڈنس آتا ہے اور ہر نماز کا ہر جو سویٹنس اس کو ملتی ہے ہر نیک کام کرنے کی, وہ پھر الگ لیول پہ ہے. اور پھر جو اس کی نیت بھی بہتر ہوتی ہے, ریاکاری سے بھی بچتا ہے, اور اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اصل چیز کوئی بات ہے عاملۃ الناصبہ, آپ ساری زندگی جو ہے, آپ کی داڑھی ہے, آپ نے ایک حلیہ رکھا ہوا ہے, اور آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں, یا آپ نے کبھی, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہے.
ہم کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں سو جاتے ہیں, کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں, یا ہماری یوتھ ٹائم ویسٹ ہے, گیمز ہیں, یوٹیوب ہے, نیٹ فلکس ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنی اس ایگزسٹنس. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا علمی ہے, اور میں اکثر نا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بیسیکلی اس کو نا جو ایک سپرفیشل ہمارے کانسیپٹس ہیں کانسیپٹس ہے نا, ان کو بلکہ ڈیپ روٹڈ ہو جائیں, ڈیپ روٹڈ اور آپ دل سے یہ یقین ہو, آپ کا جی 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 یقین پہ ہو, ٹھیک ہے, اطمینان قلب آ جائے. جیسے یہ تو واللہ ہمارے تو انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے نا, دیکھیں انہوں نے بھی اطمینان قلب. حیرانی کی بات ہے سبحان اللہ, قرآن مجید میں جو نمرود کا واقعہ ہے نا, جس میں اس نے کہا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں, تو وہ ایک قیدی لے آیا, اس کو کہا کہ تم آزاد ہو, اور ایک آزاد شخص کو قتل کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے. تو اس آیات کے فوراً بعد نا وہ واقعہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیف تحیی الموتى ارنی کیف سبحان اللہ, فوراً باتیں آئے تھے آپ کو ملیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کرنے کے بعد, ان کو فیس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ تؤمن اولم تم یا اللہ تؤمن, تو کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے. تو ہمارا جب اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہوگا نا, تو یہ کوئی انہوں نے بہت ایسا سوال نہیں پوچھ لیا کہ جس سے آپ کو ناراض ہو جائے. تو اصل بات ہے اطمینان قلب. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پرندے لائیں, ان کو ذبح کریں, پہاڑوں میں ان کو بلائیں, اور یہ سارا واقعہ ہے. تو اطمینان قلب جو ہے نا, جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا, ہم میں آ جائے گا نا, تو ہر کام, ہر چیز پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا, اور سب ہماری مطلب یقین کی کمی ہے, یقین ہمیں علم تو ہے مگر یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے. اصل گیم ساری یہی ہے یار, علم بھی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ڈیتھ آئے گی. جی اب یہ جو باتیں ابھی ہم حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا سفر کیا سفر ہوتا ہے, تو ریئلٹی آف ڈیتھ کی وہ جو روٹس ہیں وہ کس حد تک گہری ہیں, اس تک جب تک نہیں پہنچتے تو دیکھیں جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یقین آئے گا نا. علم سے یقین آئے گا, علم سے, ہاں, لیکن انفارچونیٹلی اس علم کا فائدہ کیا جس یقین نہ آئے. ہم کچھ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا, ان کو تو یقین آئے گا ہی نہیں, اور کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو نا وہ انٹرنلائز اور ڈیپ روٹڈ اپنے اندر نا, وہ جس کی ان کے نا کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعتاً میں نے دنیا سے جاننا ہے, اور اس کا لائف اسٹائل ہی پھر بدل جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ جو شخص یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے, شاید آج رات ہے کل رات, وہ شاید زمین پہ قبضہ نہ کرے, وہ بہنوں کا حق نہ مارے, وہ اپنا کسی پہ ظلم اور ذاتی پیسے کمانے کے لیے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کے کما لوں, وہ نہ کمائے, کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل قبر میں جانا, اور قبر میں تو نہ تو کرنسی کام آتی ہے نہ فیملی کام آتی ہے. تو بات ایگزیکٹلی یہ کہ سبحان اللہ, کیونکہ یہ چیزیں علم نہ ہونے سے نا بیسیکلی آپ کی کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم ہو جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل آپ کیسز دیکھتے ہیں نا, ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پہ, تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے یار تمہیں حیا نہیں آئی, تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو. وہ کانشیسنیس نہیں ہے, اور وہ کانشیسنیس اسی لیے نہیں ہے کہ علم ہی نہیں ہے. وہ علم ہے تو یقین نہیں, اور علم جن لوگوں کو ہے اس کا یقین نہیں. یقین آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسئلے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں.